بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں تلخیص المفتاح کا خطبہ ہو گیا تھا۔ اب آگے تلخیص المفتاح کے مصنف فلما کان علم البلاغت سے کتاب لکھنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ سعد الدین تفتازانی نے بھی خطبے میں وجہ بیان کی تھی، مختصر کے لکھنے کی، مطول سے مختصر کرنے کی وجہ بیان کی تھی۔ ٹھیک اسی طرح سے اگلی عبارت میں ماتن یعنی محمد بن عبد الرحمن القزوینی یہ بیان کریں گے کہ ہم نے مفتاح العلوم کی تیسری قسم یا تیسرے حصے کو بنیاد بنا کر کے تلخیص المفتاح نامی ایک رسالہ، ایک مختصر سا رسالہ تصنیف کیا ہے۔ تو وہی بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ فلما كان علم البلاغة وعلم توابعها من اجل العلوم قدرا وادقها سرا، صرف متن پڑھ رہا ہوں میں۔ فلما كان علم البلاغة وعلم توابعها من اجل العلوم قدرا وادقها سرا اذ به يعرف دقائق العربية ويكشف عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن أستارها، إذ به يعرف دقائق العربية وأسرارها ويكشف عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن أستارها۔ یہ جو لما آیا ہے، لما شرط کے لیے آتا ہے، یہ عموماً ماضی پر لگتا ہے، فعل ماضی پر، فعل مضارع پر یا فعل امر پر نہیں لگتا۔ لما شرط کے لیے آتا ہے، اسم پر نہیں داخل ہوتا، فعل پر داخل ہوتا ہے، فعل میں سے صرف فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، مضارع پر اور امر وغیرہ وغیرہ پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو فلما كان علم البلاغت، جب علم بلاغت اور علم توابع بلاغت و علم توابعها، علم بلاغت اور علم توابع بلاغت تمام علوم میں سے قدر و منزلت کے اعتبار سے بزرگ یا اجل علوم میں سے تھا، اور نکات کے اعتبار سے ادق علوم میں سے تھا۔ جب علم بلاغت اور علم توابع بلاغت قدر و منزلت کے اعتبار سے اجل علوم میں سے تھا، یعنی عظیم الشان علوم میں سے تھا، اور نکات کے اعتبار سے دقیق ترین علوم میں سے تھا۔ اور آگے اگلے دو جملوں میں وجہ بیان کیا، اجل علوم میں سے کیوں اور ادق علوم میں سے کیوں۔ ادق علوم میں سے تو اس لیے یعرف دقائق العربیت و اسرار، اذ به یعرف، اس لیے کہ اسی سے عربی زبان کے دقائق اور اس کے اسرار جانے جاتے ہیں، اس لیے یہ ادق علوم میں سے ہے۔ یعنی ادق علوم میں سے ہونے کی وجہ پہلے بیان کیے، اور اجل علوم میں سے ہونے کی وجہ بعد میں بیان کیے۔ اس کو لف و نشر غیر مرتب کہتے ہیں۔ عربی بلاغت کی اصطلاح میں ایک ہوتا لف و نشر مرتب اور ایک ہوتا لف و نشر غیر مرتب، یعنی دو باتیں بیان کی، ایک تو ایک علم بلاغت اجل علوم میں سے، اور دوسری بیان کی کہ علم بلاغت ادق علوم میں سے ہے۔ اب اسی ترتیب سے اگر بیان کر دیا جاتا کہ اجل علوم میں سے کیوں ہے اور ادق علوم میں سے کیوں ہے، تو مرتب لف و نشر مرتب ہو جاتا، اور پہلے ادق علوم کو یہ وجہ بیان کی ہے اور پھر اجل علوم ہونے کی وجہ بیان کی ہے، تو یہ لف و نشر غیر مرتب ہو گیا۔ تو ادق علوم میں سے اس لیے ہے کہ اسی کے ذریعے سے عربی زبان کے دقائق اور اس کے اسرار کو جانا جاتا ہے، اور اجل علوم میں سے اس لیے ہے کہ نظم قرآن میں وجوہ اعجاز کے پردوں کو اسی علم کے ذریعے سے کھولا جاتا ہے۔ نظم قرآن میں یعنی قرآن کریم کی عبارتوں میں، قرآن کریم کی آیتوں میں جو اعجاز چھپا ہوا ہے، اعجاز یعنی اس کا معجز ہونا، یعنی ایسا ہونا کہ کوئی انسان یا کوئی جن اس کی نظیر لانے سے عاجز اور قاصر ہے، تو یہ اعجاز کے پہلو، یہ وجوہ اعجاز اس میں کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں اور کیا کیا چھپے ہوئے ہیں، وہ اسی علم کے ذریعے سے جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، اس لیے اجل علوم میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ماتن کا متن ہے 2-3 سطر کا، اس کا میں نے خلاصہ بیان کر دیا۔ بیچ بیچ میں اب یہ شارح
اپنی عادت کے مطابق تشریح کریں گے۔ مثلا لما آ گیا ہے تو لما ہی پر کہتے ہیں کہ یہ ظرف ہے، ہوا ظرف، یہ ظرف ہے بمعنی اذ کے معنی میں، یعنی ظرف زمانیہ۔ لما کا معنی ہوتا ہے جب، اذ کا معنی بھی جب، اور لما کا معنی بھی جب، اور جب یہ وقت پر دلالت کرتا ہے اس لیے اس کو ظرف زمان کہیں گے۔ یستعمل استعمال الشرط، یہ شرط کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یستعمل استعمال الشرط، شرط کے طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یلیہ فعل ماض لفظا و معنی، اس کے بعد فعل ماضی ہوگا لفظاً اور معنی، یعنی جو اس کے بعد فعل ماضی آئے گا وہ لفظاً بھی فعل ماضی ہوگا اور معنی بھی فعل ماضی ہوگا۔ ہاں وہ فعل مضارع ہو سکتا ہے جس پر لم داخل ہوا ہو اور فعل مضارع کو لم نے ماضی کے معنی میں کر دیا، مثلا یوں ہو سکتا ہے فلما لم يدخل، یا فلما لم يجئ، فلما لم يقرأ، یہ ہو سکتا ہے۔ تو فعل ماضی ہو لفظاً اور معنن۔ کان علم البلاغہ، علم البلاغت سے مراد معانی اور بیان ہے۔ علم بلاغت کی جو بھی کتابیں ہوتی ہیں ان میں 3 علوم بیان کیے جاتے ہیں، معانی، بیان اور بدیع۔ علم معانی، علم بیان اور علم بدیع۔ علم معانی اور علم بیان یہ تو اصل علم البلاغت ہے، علم معانی اور علم البیان۔ اور علم توابع بلاغت سے مراد بدیع ہے، بدیع، البدیع، یہ توابع بلاغت یعنی بلاغت کے تابع میں سے، یہ توابع میں سے ہے۔ یعنی جب معانی اور بیان ہو، اصل ہو، تو پھر تابع کا اعتبار ہوتا ہے، اور اگر اصل نہ ہو تو تابع کا کوئی اعتبار نہیں۔ مطبوع کے بغیر تابع کا کوئی اعتبار کبھی بھی ہوا نہیں کرتا، مطبوع کے ساتھ ہی تابع کا اعتبار ہوا کرتا ہے۔ کان من اجل العلوم قدرا وادقها سرا، کیوں ہے؟ اذ به، اس لیے کہ اسی سے یعنی بھی کو مقدم کرنے سے حصر کا فائدہ ہوتا ہے، حصر بھی یعرف بھی کو یعرف پر مقدم کیا جائے، یعنی یعرف بھی دقائق العربیہ نہ کہہ کر کے یوں کہا ہے بھی یعرف دقائق العربیہ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو مؤخر کرنا چاہیے اس کو جب مقدم کر دیا جاتا ہے تو اس کا وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ اسی سے یعنی علم بلاغت اور توابع بلاغت ہی سے، نہ کہ اس کے علاوہ دیگر علوم لغت، نحو، صرف وغیرہ سے، اسی سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر علوم عربیہ، لغت، نحو، صرف وغیرہ سے عربی زبان کے دقائق اور عربی زبان کے اسرار نہیں معلوم ہوتی، یہ صرف علم بلاغت ہی سے معلوم ہوتے۔ فیکون، لہذا نکات کے اعتبار سے ادق علوم میں سے ہوگا، فیکون من ادق العلوم سرا، لہذا نکات کے اعتبار سے دقیق ترین علوم میں سے ہوگا۔ ویکشف عن وجوہ الاعجاز، اور وجوہ اعجاز سے، نظم قرآن میں یعنی قرآن کریم کی عبارتوں میں، قرآن کریم کی آیات اور جملوں میں وجوہ اعجاز کے چہروں سے ان کے پردے کھولے جاتے ہیں۔ استار ستر ان کی جمع، پردے کھولے جاتے ہیں، پردے ہٹائے جاتے ہیں۔ جب پردے کو ہم ہٹائیں گے تو نیچے جو چیز ہوتی ہے وہ عموماً اچھی ہوتی ہے، کیونکہ پردہ اچھی ہی چیزوں پر ڈالا جاتا ہے، بری چیزوں پر پردہ ڈالا نہیں جاتا۔ خوبصورت چیزوں کو چھپا کر کے رکھا جاتا ہے، اور جو بدصورت ہوتی ہے ان کو چھپانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے نا۔ اب آپ اس کو کھولیے گا، آم کا پردہ ایک اوپر رہتا ہے، اندر جو نکلتا ہے گودا بڑا میٹھا بھی ہوتا ہے، رنگ بھی اس کا بڑا عمدہ سونے جیسا ایک دم پیلا ہوتا ہے یا نارنگی جیسا ہوتا ہے، اور لذیذ بھی ہوتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک پردے میں رکھ رکھا ہے۔ انار کے دانے بڑے خوبصورت بھی ہوتے ہیں اور بڑے لذیذ بھی ہوتے ہیں، بڑے مفید بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پردے میں چھپا رکھا ہے۔ پردہ کھولو تو وہ اندر سے ایک بہترین چیز، ایک بہت قیمتی چیز نکلتی ہے۔ خیر، ای بھی یعرف، اس کی تھوڑی تشریح کی ہے سعد الدین تفتازانی نے، تھوڑی لمبی تشریح کی ہے یہاں اس جملے کی۔ بھی یعرف، اسی سے یہ معلوم ہوگا کہ قرآن کریم معجز ہے، ان القرآن معجز، قرآن کریم معجز، معجز یعنی عاجز کر دینے والا ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم، اگر تم ریب میں ہو تو ایک صورت، اس کے مانند ایک ہی صورت لے آؤ، ایک ہی صورت۔ تو کوئی ایک ہی صورت کیوں نہیں لا سکا، کیوں نہیں لا سکتا؟ اس کی ایسی کون سی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے دوسرے تمام انسان قاصر ہیں، نہیں بیان کر سکتے، نہیں لا سکتے، اس کا جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے، ایک آیت نہیں بنا سکتے۔ کہتے ہیں ابن المقفع نے دعویٰ کیا تھا کہ میں لاؤں گا،
ابن المقفع وہی کلیلہ و دمنہ والے ابن المقفع. تو اور اس کے لیے اس کو کسی نے کہا کہ تو کر سکتا ہے ایسا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا، مگر اس نے کہا کہ میرے لیے ایک الگ روم بننا چاہیے جو ایک دم تنہائی میں ہو، اور وہاں کوئی بندہ میرے پاس آنا نہیں چاہیے، بس میرا کھانا وہاں وقت پر پہنچ جایا کرے، پانی پہنچ جایا کرے، باقی کوئی بھی شخص میرے پاس آنا نہیں چاہیے. تو 6 مہینے کی محنت کے بعد جب اس کے پاس جا کے دیکھا گیا تو پرچیاں، بہت ساری پرچیاں، کاغذ ادھر ادھر پھٹے ہوئے پڑے تھے. لکھا، ایک آیت لکھی، لکھنے کی کوشش کی، پھر اس کو پھاڑ کے پھینک دیا، پھر لکھنے کی کوشش کی، پھر اس کو پھاڑ کے پھینک دیا، ہے نا. جو شخص بلیغ ہوتا ہے اس کو یہ بھی پتہ رہتا ہے، وہ موازنہ بھی کر سکتا ہے نا، وہ کلام کو بہت اچھی طرح پہچانتا بھی ہے کہ اس کے مقابلے میں میرا کلام کہاں رہا. تو یہ چیز بھی وہ اچھی طرح سے سمجھتا ہے. خیر، تو اسی سے معلوم ہوگا کہ قرآن کریم معجز ہے. کیوں؟ لِكَوْنِهِ فِي أَعْلَى مَرَاتِبِ الْبَلَاغَةِ، قرآن کریم کے بلاغت کے بلند ترین مرتبے پر ہونے کی وجہ سے. اسی سے معلوم ہوگا کہ قرآن کریم معجز ہے، اس کے بلاغت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر ہونے کی وجہ سے. بلاغت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر کیوں ہے؟ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الدَّقَائِقِ وَالْأَسْرَارِ الْخَارِجَةِ عَنْ طَوْقِ الْبَشَرِ، اس کے ان دقائق اور ان اسرار پر مشتمل ہونے کی وجہ سے جو انسانی طاقت سے خارج ہے. اس کے قرآن کریم کے یعنی اعلیٰ ترین مرتبے پر کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے یہ ایسے دقائق اور ایسے اسرار پر مشتمل ہونے کی وجہ سے جو انسانی طاقت سے خارج ہے. وَهَذَا وَسِيلَةٌ، اور یہ چیز، یہ کون سی؟ قرآن کریم کے معجز ہونے کا ہم ادراک کر لیں، قرآن کریم کے اعجاز کو ہم سمجھ لیں، تو تب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، خدا تعالیٰ کا کلام ہے. وَهَذَا وَسِيلَةٌ إِلَىٰ تَصْدِيقِ النَّبِيِّ علیہ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اور یہ نبی علیہ الصَّلَاةُ وَالسَّلام کی تصدیق کا وسیلہ کہ انسان کا کلام ہو نہیں سکتا ہے. اور جب انسان کا کلام نہیں ہو سکتا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، تو ضرور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا. یہ وسیلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا، اور نبی صلی اللہ وَهُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى الْفَوْزِ بِجَمِيعِ السَّعَادَاتِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق تمام سعادتوں کے حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، یعنی دین اور دنیا کی تمام سعادتوں کے حاصل کرنے کا وسیلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق. فَيَكُونُ مِنْ أَجَلِّ الْعُلُومِ، لہذا اجل علوم میں سے ہوگا، لہذا اجل علوم. جنہوں نے قرآن کریم کے اعجاز کو سمجھ کر کے اور قرآن کریم کے دقائق کو سمجھ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ایمان قبول کیا، یہ لوگ واقعی کمال کے تھے. اور یہ سابقین الاولون تھے، السابقون الاولون تھے. السابقون الاولون جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد میں پھر حضرت عثمان ہوں یا حضرت علی ہوں یا عمر فاروق ہوں، ابو عبیدہ ابن الجراح، یہ لوگ جو تھے السابقون الاول، یہ قرآن کریم کو سن کر کے ہی مسلمان ہوئے تھے. یہ صرف قرآن کریم بعد میں تو فتح مکہ کے بعد میں یا بعد میں جو ہوئے تو پھر کسی کا کوئی دوست مسلمان ہو چکا تھا، اور کسی کا کوئی بھائی مسلمان پہلے سے ہو چکا تھا، کسی کے باپ یا کسی کا بیٹا مسلمان ہو چکا تھا. اور فتح مکہ کے بعد تو خیر سب کے لیے زمین ہی تنگ ہو گئی تھی، پورا عرب مسلمان ہو رہا تھا، بچ ہی کچھ نہیں گیا تھا. تو اس وقت جب مسلمان ہونے والے کے لیے مسلمان ہونا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، اس وقت جو مسلمان ہوتے تھے وہ صرف قرآن کریم کی وجہ سے ہوتے تھے. قرآن کریم ان کے دل میں گھر کر جاتا تھا، تو وہ اپنے آپ کو پھر روک نہیں پاتے تھے. ورنہ اس وقت مسلمان ہونا بڑا دشوار تھا، مشکل تھا. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی موت کو دعوت دینا ہے، تمام مصائب کو دعوت دینا ہے. تو یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہم قرآن کریم کے اعجاز کو سمجھ لیں. اس سے ایمان، جو ہمارا ایمان تقلیدی ایمان ہے، یہ تحقیقی ایمان بن جاتا ہے تب جب ہم قرآن کریم کے اعجاز کو سمجھ لیں. اور قرآن کریم کے اعجاز کو سمجھنے کے لیے پھر عربی زبان میں مہارت کے بعد عربی زبان کی بلاغت کو کوئی سمجھے، اس میں مہارت پیدا کرے، تب قرآن کریم کا معجز ہونا سمجھ میں آئے گا. لکون فیکون من اجل المعلوم، لہذا اجل علوم میں سے ہوگا. لکون معلومہ وغایتہ من اجل المعلومات والغایات، اس کے معلوم اور اس کے غایت کے
اجل معلومات اور اجل غایات میں سے ہونے کی وجہ سے۔ علم بلاغت کے ذریعے سے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ تو ہوتا قرآن کریم کا معجز ہونا، قرآن کریم کا معجز ہونا، اور اس کی جو غایت ہے، جو انتہائی مقصود ہے، وہ ہے جمیع سعادات کو حاصل کرنا، دین اور دنیا کی جمیع سعادات کو حاصل کرنا۔ تو اس کے معلوم اور اس کے غایت کے اجل معلومات اور اجل غایات میں سے ہونے کی وجہ سے یہ اجل علوم میں سے۔ تو یہاں تک یہ باتیں، دونوں باتیں بیان ہو گئی۔ ادق علوم میں سے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ عربی زبان کے دقائق و اسرار اس کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں، اور اجل علوم میں سے کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے اعجاز کو ہم اسی علم کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آگے ایک دوسری تقریر شروع ہو رہی ہے، وہ تشبیہ وجوہ الاعجاز سے۔ اس سے پہلے ہم تھوڑی سی تمہید سمجھ لیں۔ تشبیہ کس کو کہتے ہیں؟ تشبیہ ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا بتانے کو تشبیہ کہتے ہیں۔ یہ اس کی جیسی ہے، مثلا یہ کتاب اس کی جیسی ہے، مختصر المعانی دلائل الاعجاز کی جیسی ہے، یا اسرار البلاغہ کی جیسی ہے، یہ تشبیہ کہلاتی ہے۔ تشبیہ کے عناصر یا ارکان چار ہوتے ہیں۔ ارکان تشبیہ چار: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ اور حرف تشبیہ۔ مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ اور حرف تشبیہ۔ مثلا یوں کہنا کہ زید چاند جیسا ہے حسن و جمال میں، چمک دمک میں، زید چاند جیسا ہے حسن و جمال میں۔ تو زید تو ہوا مشبہ اور چاند ہو گیا مشبہ بہ، اور لفظ جیسا ہو گیا حرف تشبیہ، اور حسن و جمال یا چمک دمک یہ ہو گئی وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ چار ارکان تشبیہ یا عناصر تشبیہ کہلاتے ہیں۔ اب اس تشبیہ کا صرف مشبہ ذکر کیا جائے، کیا؟ صرف مشبہ ذکر کیا جائے، اور مشبہ بہ کے لوازم میں سے کوئی ایک لازم اس کے لیے ثابت کر دیا جائے، تو یہ استعارہ بالکنایہ کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ استعارہ بالکنایہ۔ سمجھ میں آئی کیا چیز؟ ارکان تشبیہ میں سے صرف مشبہ ذکر کیا جائے، اور مشبہ بہ کے لوازم میں سے کوئی ایک لازم اس کے لیے ثابت کر دیا جائے۔ کس کے لیے؟ مشبہ کے لیے۔ تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ استعارہ بالکنایہ۔ استعارہ بالکنایہ۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے وجوہ الاعجاز کو تشبیہ دی ہے پردوں کے نیچے چھپی ہوئی چیزوں کے ساتھ۔ وجوہ الاعجاز، قرآن کریم میں جو وجوہ الاعجاز موجود ہیں، جو وجوہ الاعجاز پائے جاتے ہیں، پردوں کے نیچے چھپی ہوئی چیزوں کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے۔ وہ ہم آپ عام انسان دیکھ نہیں سکتا۔ وجوہ الاعجاز کو ایک عام انسان پڑھتے تو قرآن شریف سبھی پڑھتے ہے نا، اور ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، مگر وجوہ الاعجاز کیا ہے؟ اس میں وہ کوئی نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ وہ پردوں کے نیچے چھپے ہوئے، پردوں کے نیچے چھپے ہوئے۔ اب وہ پردے ایسے نہیں ہیں کہ ہم کو نظر آئیں، مگر پھر بھی جب وجوہ الاعجاز نظر نہیں آ رہے ہیں تو ضرور پردوں کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے یہ جو اوپر آیا نا جملہ، کون سا؟ ماتن کا جملہ یہ اوپر آیا ہے، وَيُكْشَفُ عَنْ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ فِي نَظْمِ الْقُرْآنِ أَسْتَارُهَا۔ یہ جملہ پڑھیں ہیں تو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نظم قرآن میں وجوہ اعجاز کے چہروں سے، نظم قرآن میں وجوہ اعجاز کے چہروں سے پردوں کو، استار کو کھولا جاتا ہے، ہٹایا جاتا ہے۔ تو وجوہ اعجاز گویا ایک چیز ہے جو پردوں کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ تو وجوہ الاعجاز ہوا مشبہ، اور مشبہ بھی کون ہے؟ وہ چیزیں جو پردوں کے نیچے چھپی ہوئی ہو، وہ چیزیں الاشیاء المحتجبۃ تحت الاستار، یہ ہوا مشبہ بھی۔ تو مشبہ بھی کا یہاں ذکر نہیں ہے اس جملے میں، ماتن کے اس جملے میں مشبہ بھی یعنی الاشیاء المحتجبۃ تحت الاستار کا ذکر ہے نہیں، مگر مشبہ مذکور ہے۔ مشبہ کیا ہے؟ وجوہ الاعجاز۔ وجوہ الاعجاز مشبہ ہے جو مذکور ہے، اور الاشیاء المحتجبۃ تحت الاستار مشبہ بھی ہے جو مذکور جملے میں، متن میں مذکور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور الاشیاء المحتجبۃ تحت الاستار کے لیے استار لازم ہے۔ کیا؟ استار لازم، پردے لازم ہیں، اس لیے کہ پردے اگر نہیں ہوں گے تو وہ اشیاء محتجبہ ہی نہیں رہیں گی۔
اگر پردے نہیں ہیں، استار نہیں ہیں، تو الاشیاء المحتجبہ، اشیاء محتجبہ رہیں گی ہی نہیں. تو اشیاء محتجبہ جو مشبہ بھی ہے اس کے لیے استار کا ہونا لازم ہے. وہ استار یعنی مشبہ بھی کا لازم ثابت کیا گیا ہے مشبہ کے لیے یعنی وجوہ اعجاز کے لیے. تو یہ کیا ہوا؟ استعارہ بالکنایہ. وتشبیہ وجوہ الاعجاز بالاشیاء المحتجبۃ تحت الاستار استعارۃ بالکنایہ. وجوہ اعجاز کو اشیاء پردوں کے نیچے چھپی ہوئی چیزوں کے ساتھ تشبیہ دینا یہ استعارہ بالکنایہ ہے. کیا ہے؟ استعارہ بالکنایہ کہلاتا ہے، یعنی صرف مشبہ کو ذکر کر دیا جائے، استعارہ بالکنایہ کہلاتا ہے. اور استار کو اس کے لیے ثابت کرنا یہ تخیلیہ ہے. جب لازم کو مشبہ بھی کے لوازم میں سے ایک لازم اس کے لیے ثابت کیا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخیلیہ. تو استار کو ثابت کر دیا گیا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ تخیلیہ. مشبہ بھی کے لوازم میں سے ایک لازم کو اس کے لیے ثابت کر دیا جائے تو وہ استعارہ پھر استعارہ بالکنایہ تخیلیہ ہو جاتا. استعارہ بالکنایہ تخیلیہ ہو جاتا ہے. وذکر الوجوہ ایہام، اور وجوہ کا ذکر کرنا ایہام ہے. ایہام کہتے ہیں ایک ایسا لفظ ذکر کیا جائے جس لفظ کے دو معنی ہوں، اور ایک معنی قریبی ہو جو عام طور سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اور دوسرا معنی بعید ہو جو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا. آ جاتا ہے مگر وہ تھوڑا پہلے والے کے مقابلے میں تھوڑا دور ہوتا ہے. تو ایک لفظ ذکر کیا جائے اس کے دو معنی ہو، ایک قریب اور بعید کو مراد لینا یہ ایہام کہلاتا ہے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ تو وجوہ کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ چہرہ یہ قریبی معنی. عموماً وجہن جب بولا جائے گا یا وجہن بولا جائے گا تو چہرہ اصل جس کے لیے وضع کیا گیا ہے یا جو اصل اس کا معنی ہے وہ وجوہن چہرہ ہی ہے. مگر اس کا دوسرا معنی طریقہ. کیا؟ طریقہ. وجہن کا دوسرا معنی طریقہ بھی ہوتا. وجوہ الاعجاز اعجاز کے طریقے یہ بھی ہوتا. تو یہ مراد لیا جائے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ ایہام ہوگا. ایک تو یہ تقریر ہو گئی. دوسری تقریر او لفظ سے بتا رہے ہیں اگلے صفحے پر. او تشبیہ الاعجاز بالصور الحسنۃ استعارۃ بالکنایۃ. او تشبیہ الاعجاز بالصور الحسنۃ استعارۃ بالکنایۃ. یا یوں کہیں گے کہ اعجاز کو حسین صورتوں کے ساتھ تشبیہ دینا استعارہ بالکنایہ. اس صورت میں مشبہ ہوگا اعجاز اور حسین صورتیں ہوں گی مشبہ بھی. الصور الحسنہ مشبہ بھی اور الاعجاز یہ ہے مشبہ. تو مشبہ کو ذکر کیا گیا، مشبہ بھی کو نہیں ذکر کیا گیا. یعنی الصور الحسنہ حسین صورتوں کو نہیں ذکر کیا گیا یہاں پر، صرف الاعجاز یعنی مشبہ کو ذکر کیا گیا. تو یہ استعارہ بالکنایہ ہو گیا. واثبات الوجوہ لہ تخیلیۃ، اور اس کے لیے وجوہ کا حسین صورتوں کے لیے چہرے کا ہونا ضروری لازم ہے. اگر چہرے نہ ہو تو حسین صورتیں بنیں گی ہی نہیں، حسین صورتیں ہی نہیں ہوں گی چہرے کے بغیر. تو ان کے لیے حسین صورتوں کے لیے الصور الحسنہ کے لیے الوجوہ لازم ہے. تو اثبات الوجوہ لہ تخیلیۃ، اس کے لیے وجوہ کو ثابت کرنا یہ تخیلیہ. وذکر الاستار ترشیح، اور استار کو ذکر کرنا یہ ترشیح ہے. ترشیح کہتے ہیں مشبہ بھی کے مناسبات میں سے کسی ایک مناسب کو مشبہ کے لیے ثابت کرنا. لوازم میں سے کسی ایک لازم کو ثابت کریں گے تو استعارہ بالکنایہ تخیلیہ ہوگا، اور مناسبات میں سے کوئی ایک مناسب ثابت کریں گے تو استعارہ بالکنایہ ترشیحیہ ہوگا. ترشیح سمجھ رہے نا؟ تو استار حسین صورتوں کے لیے لازم نہیں ہے. اشیاء محتجبہ تحت الاستار کے لیے تو استار لازم تھا، مگر حسین صورتوں کے لیے مناسب ہے. حسین صورتوں کے لیے مناسب ہے کہ وہ چھپی ہوئی رہیں، ان پر پردہ ہو حسین صورتوں کے لیے، تو یہ مناسب ہے. لازم تو کس کے لیے ہوا؟ الاشیاء المحتجبہ تحت الاستار، کیونکہ استار نہیں ہوں گے تو وہ اشیاء محتجبہ ہی نہیں ہوں گی، ان کے لیے استار کا ہونا لازم ہے. مگر حسین صورتوں کے لیے استار کا ہونا مناسب ہے. تو سمجھ گئے نا آپ؟ مشبہ بھی کے لوازم میں سے کوئی ایک لازم کو ثابت کیا جائے تو استعارہ بالکنایہ تخیلیہ ہوگا، اور مشبہ بھی کے لوازم میں سے مناسبات میں سے کوئی ایک مناسب ثابت کیا جائے تو پھر وہ استعارہ بالکنایہ ترشیحیہ. ونظم القرآن تالیف کلماته مترتبة المعانی متناسق الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل لا تواليها في النطق وضم بعضها إلى بعض كيفما اتفق. نظم قرآن ہے کیا؟ نظم قرآن کی یہاں انہوں نے تعریف کر دی. نظم قرآن وہی ہے جو قرآن کریم کی عبارتیں جو ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، یہی نظم قرآن ہے.
مگر پھر بھی اس کی یہاں تعریف کرنا انہوں نے نہ جانے کیوں مناسب سمجھا یا بہتر سمجھا، مگر کی ہے اس طرح سے تعریف۔ اس کے کلمات، تالیف و کلمات ہی، اس کے کلمات کو جوڑنا۔ اب وہ جوڑنا ہمارا کام نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے جوڑے جڑائے ہیں، ہمارا کام نہیں ہے یا کسی بھی انسان کا کام نہیں ہے جوڑنا۔ تو جوڑنا تو اللہ تعالیٰ کا کام تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، مگر پھر بھی اگر تألف ہوتا تو بہتر تھا۔ نظم کلمات قرآن کریم کا اس طرح سے جڑنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، مترتبۃ المعانی، کہ معانی مرتب ہوں، یہ حال ہے، مترتبۃ المعانی، معانی مرتب ہوں، متناسقۃ الدلالات، دلالتیں منظم ہوں، سلیقے سے ہوں، علی حسب ما یقتضیہ العقل، عقل کے تقاضا کرنے کے مطابق، لا توالیہا فی النطق، نہ کہ ان کا نطق میں پے در پہ آنا اور بعض کو بعض کے ساتھ کیف متفق جوڑ دینا، وضم بعضها الی بعض کیف متفق، جس طرح ہو سکے ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دینا، یہ نہیں، سمجھے؟ یہ نظم قرآن، یعنی نظم قرآن سے مراد قرآن کریم کی عبارتیں ہیں جو ہم پڑھتے وہی، مگر اس کو یہاں انہوں نے اس طور سے بیان کر دیا کہ وہ قرآن کریم کے کلمات کا اسی طرح سے ہونا جس طرح قرآن کریم میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر آگے پیچھے ایک ایک لفظ کو ملا کر کے آپ آگے پیچھے کر رہے ہیں، اس طریقے سے کر دیں گے تو پھر وہ نظم قرآن نہیں رہے گا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ نظم قرآن نہیں ہوگا، چاہے الفاظ تمام کے تمام قرآن کریم ہی کیوں، مگر ہم نے آگے پیچھے کر دیا تو پھر وہ نظم قرآن نہیں رہے گا۔ نظم قرآن وہی ہے جو قرآن کریم میں موجود ہے اور ہم پڑھتے ہیں۔ وکان القسم الثانی، اس کانا کا اس کانا پر عطف ہے جو پیچھے ہے نا، فلما کان علم البلاغت و علم توابعها، وہاں بات کیا ہوئی تھی کہ جب علم بلاغت اور توابع بلاغت اجل علوم اور ادق علوم میں سے تھا، ابھی جزا آنی باقی ہے، اس کانا پر اس کا عطف ہے، یعنی شرط کے ایک جز کا دوسرے جز پر عطف ہے۔ وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل العلامة أبو يعقوب يوسف السكاكي يتغمده الله بغفرانه أعظم ما صنف فيه أي في علم البلاغة وتوابعها من الكتب المشهورة نفعا۔ اگلی اس عبارت میں یوں کہا ہے، اور مفتاح العلوم ابو یعقوب یوسف سکاکی کی مفتاح العلوم کی تیسری قسم، یعنی اس کا تیسرا حصہ، علم بلاغت میں تصنیف کی ہوئی تمام کتابوں میں نفع کے لحاظ سے عظیم تھی، ٹھیک ہے۔ ابو یعقوب یوسف سکاکی کی تصنیف کی ہوئی مفتاح العلوم کی تیسری قسم، علم بلاغت میں تصنیف کردہ تمام کتابوں میں نفع کے لحاظ سے، تمام مشہور کتابوں میں نفع کے لحاظ سے عظیم تھی۔ اب یہ نفع کے لحاظ سے عظیم کیوں تھی، اس کی تین وجہیں بیان کیے، پھر یہ بیان کریں گے کہ جب نفع کے لحاظ سے تمام جو اب تک مشہور کتابیں تصنیف کی گئی تھی ان میں سب میں یہ نفع کے لحاظ سے بڑھ کر کے تھی، تو اس میں آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ اس کی تلخیص کریں؟ آپ نے کیوں یہ کیا ہے، اس کو کیوں چھیڑا ہے، اس کو رہنے دیتے ہو، نفع کے اعتبار سے سب سے عظیم تھی تو وہی پڑھتے، طلبہ وہی پڑھتے، آپ بھی وہی پڑھتے، سبھی وہی پڑھتے، مگر اس میں کچھ خامیاں بھی تھی تو وہ خامیاں بھی بیان کریں گے۔ تو تیسری قسم کو منتخب تو اس لیے کیا کہ یہ سب سے زیادہ نفع بخش تھی، مگر ہم نے جو کام کیا ہے تیسری قسم پر، وہ کام اس لیے کیا ہے کہ اس میں تھوڑی بہت خامیاں تھی، وہ خامیاں ہم نے دور کرنے کی کوشش کی ہے، وہ خامیاں دور کر کے پھر ہم نے یہ کتابچہ تیار کیا، یعنی تلخیص المفتاح۔ اور مفتاح العلوم کی تیسری قسم جس کو فاضل علامہ ابو یعقوب یوسف سکاکی نے تغمدہ اللہ بغفرانہ تصنیف کیا ہے، علم بلاغت اور توابع بلاغت میں تصنیف کی گئی کتابوں میں، مشہور کتابوں میں نفع کے لحاظ سے عظیم تھی، نفع کے لحاظ سے عظیم تھی۔ اب فی کے بعد میں شارح نے بتایا کہ ہی ضمیر کا مرجع علم البلاغہ و توابع بلاغہ ہے۔ من الکتب المشہورتی، یہ اعظم ما میں جو ما آیا ہے اس ما کا بیان ہے، بیان لما صنف، ما صنفہ کا بیان ہے، کون؟ من الکتب المشہورتی، من الکتب المشہورتی ما صنفہ کا بیان ہے۔ نفعاً، یہ اعظم کی تمیز ہے، تمام مشہور کتابوں میں نفع کے لحاظ سے اعظم تھی، اعظم تھی مگر کس لحاظ سے؟ نفعاً، نفع کے لحاظ سے اعظم تھی۔ کیوں اعظم تھی؟ لکونہ سے اس کی تین وجہ بیان کیے، لکونہ احسنہا ترتیبا واتمہا تحریرا واکثرہا للاصول جمعا۔ کیوں تھی؟
ترتیب کے لحاظ سے سب سے احسن ہونے کی وجہ سے، اور تحریر کے لحاظ سے سب سے اتم ہونے کی وجہ سے، اور اصول کو جمع کرنے کے لحاظ سے سب سے اکثر یعنی سب سے بڑی ہوئی ہونے کے وجہ سے، لکونہ اس کے یعنی تیسری قسم کے احسنہا ای احسن الکتب المشہورتی تمام مشہور کتابوں میں ترتیب کے لحاظ سے احسن ہونے کی وجہ سے۔ پھر ترتیب کی تعریف کر دیے۔ ترتیب کس کو کہتے ہیں؟ ہوا وضع کل شیء فی مرتبتہ، ہر چیز کو اس کے مرتبے میں رکھنا، یہ ترتیب کہلاتا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں تو قرآن کریم کو دوسری کتابوں سے اوپر رکھیے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث کی بھی کتابیں ہیں تو حدیث والی کتابیں قرآن کریم کے نیچے رکھیے، فقہ کی کتابیں ہیں تو فقہ والی کتابوں کو حدیث کی کتابوں سے نیچے رکھیے، اور دوسری کتابیں ایسے ادب و ادب کی وغیرہ وغیرہ کی تو ان کو ان سب سے نیچے رکھیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ترتیب ہے۔ تو یہاں ہر چیز اس کے مقام پر آ رہی ہے، تو ہر چیز کو اس کے مقام و مرتبے پر رکھنے کو ترتیب کہتے ہیں۔ وَلِكَوْنِهِ أَتَمَّهَا تَحْرِيرًا، اور اس کے تحریر کے لحاظ سے اتم ہونے کی وجہ سے۔ تحریر کس کو کہتے ہیں؟ ہوا تہذیب الکلام، کلام کو مہذب کرنے کو تحریر کہتے ہیں۔ ہم جب بولتے ہیں تو بولتے وقت لفظ آگے پیچھے کوئی ہو جاتا، کوئی زیادہ بھی ہو جاتا، کوئی کم بھی ہو جاتا ہے، کچھ لفظ بیچ میں سے کٹ بھی جاتے، کچھ کھا لیے جاتے، کچھ چبا لیے جاتے، یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ مگر جب لکھیں گے تو یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی۔ اسی لیے دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ لکھتے ہیں تو بہت خوبصورت لکھتے ہیں، اور جب بولتے ہیں تو کوئی خاص نہیں بولتے۔ لکھی ہوئی ان کی تحریریں پڑھیں تو مزہ آ جاتا ہے، اور جب بولتے ہوئے انہیں سنیں تو کوئی خاص نہیں۔ تو تحریر کہتے تہذیب الکلام کو۔ وَأَكْثَرِهَا أَيْ أَكْثَرِ الْكُتُبِ لِلْأُصُولِ جَمْعًا، ہوا لِلْأُصُولِ۔ اب یہاں تھوڑی وہ نحو لے آئے، یہاں پہ بیچ بیچ میں کہیں نحو لائیں گے اور کہیں منطق لائیں گے، نحو اور منطق زیادہ لائیں گے، کہیں کہیں لغت بھی آ جائے گی، کہیں کوئی اور کچھ اور بھی آ جائے گا، جو جی میں آئے گا وہ آ جائے گا بیچ بیچ میں۔ یہ پرانا طریقہ تھا، اس زمانے میں ایسا ہی طریقہ ہوا کرتا تھا، کتابیں اسی طرح سے لکھتے تھے، اور خاص طور سے جب شارحین شرح کرنے بیٹھتے تھے تو اسی طرح بال کی کھال نکالا کرتے تھے۔ تو یہاں دیکھیے یہ للأصول متعلق ہے ایک محذوف کے جس کی تفسیر جمعاً کر رہا ہے۔ للأصول ہوا متعلق بمحذوف یفسرہ قولہ جمعاً، للأصول یہ ایک محذوف کے متعلق ہے جس کی تفسیر ماتن کا قول جمعاً کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس جمعاً کے متعلق کیوں نہیں کہ یہ جو جمعاً موجود ہے وَأَكْثَرَهَا لِلْأُصُولِ جَمْعًا، اس جمعاً کے کیوں نہیں متعلق کیا گیا؟ ایسے کیوں کیا گیا؟ اکثرها جمعاً للأصول جمعاً، یعنی اصل عبارت تفتازانی بتا رہے ہیں کہ اس کی اصل عبارت یوں ہے وَلِكَوْنِهِ أَكْثَرَهَا جَمْعًا لِلْأُصُولِ جَمْعًا۔ اب اس پہلے جمعاً کو حذف کر دیا کیونکہ یہ جمعاً اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ یہ فلسفہ نحو ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ فلسفہ نحو۔ فلسفہ نحو کا مطلب ایک قاعدہ طے کر لیا کہ یہ ایسا ہوتا ہے، اب کوئی چیز اس کے خلاف ہو رہی ہے تو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب یہ یوں ہوتا ہے نا، ورنہ تو جمعاً موجود ہوا اکثرها للأصول جمعاً، کہنے والا یہ کہتا، بولنے والا یہ بولتا، لکھنے والا یہ لکھتا ہے، مگر نحوی کیا کہتے ہیں؟ وَأَكْثَرَهَا جَمْعًا لِلْأُصُولِ جَمْعًا، اکثرها جمعاً للأصول جمعاً۔ اب یہ کیوں نحویوں نے یہ قاعدہ مقرر کر دیا، وہ آگے بیان کیا، لِأَنَّ مَعْمُولَ الْمَصْدَرِ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ، اس لیے کہ مصدر کا معمول مصدر پر مقدم نہیں ہوتا۔ اس للأصول کو اس جمعاً کے متعلق کرتے ہیں تو یہ للأصول اس جمعاً کا معمول بن رہا ہے، اور جمعاً مصدر کا معمول مصدر پر مقدم نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ نحویوں نے قاعدہ مقرر کیا کہ مصدر کا معمول مصدر پر مقدم نہیں ہوا کرتا، اس لیے اس کو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دور کی وجہ لانے کی ضرورت بھی نہیں، چونکہ یہ للأصولی ظرف ہے، اور ظرف میں وہ گنجائش ہوتی ہے جو دوسروں میں گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ یعنی مصدر کا معمول اگر فاعل ہو تو مصدر سے پہلے نہیں آئے گا، مصدر کا معمول اگر مفعول بھی ہے تو وہ مصدر سے پہلے نہیں آئے گا، مصدر کا معمول اگر مفعول مطلق ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ مصدر سے پہلے نہیں آئے گا، وہ دوسروں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مصدر کا معمول ظرف ہے تو وہ تو پہلے آ جاتا ہے، کیونکہ ظروف تو اور بھی جگہوں پہ آتے ہیں، اور ظروف میں وہ گنجائش ہوتی ہے جو دوسرے معمولوں میں گنجائش نہیں ہوتی، اور یہ مشہور بات ہے، مگر پھر بھی یہ سب کچھ کہنا انہوں نے مناسب سمجھا۔ والحق جواز ذلك في الظروف، حق بات یہ ہے کہ اس کا ظروف میں جواز ہے، وہی تفتازانی کہہ رہے
ہے نا, انہی کی عبارت ہے, وہ پہلے والی بھی انہی کی عبارت تھی اور یہ بھی انہی کی عبارت. والحق جواز ذلك فی الظروف, حق بات یہ ہے کہ ظروف میں ان کا جواز ہے. کیوں؟ لأنها مما تکفیہ رائحۃ من الفعل, اس لیے کہ یہ ان میں سے ہیں جن کو فعل کی ایک بو ہی کافی ہوتی ہے, فعل کی بو آ جانی چاہیے ادھر, چاہے آگے ہو پیچھے ہو ذرا دور ہو, بو پہنچ جائے اتنی کافی, پھر بھی یہ معمول بن جائیں گے. یعنی معمول بننے کا انہیں کافی شوق رہتا ہے, وہ فعل کی بو آتے ہی اس فعل کا معمول بن ہی جاتے ہیں. خیر, تو یہاں تک یہ 3 وجہیں ہو گئی. کیا اب تک کیا بات بتائی ہے کہ مفتاح العلوم کی تیسری قسم تمام علم بلاغت کی تمام مشہور کتابوں میں نفع کے اعتبار سے عظیم تھی. اور نفع کے اعتبار سے عظیم کیوں تھی؟ اس لیے کہ وہ ترتیب کے لحاظ سے احسن تھی, اور اس لیے کہ وہ تحریر کے لحاظ سے اتم تھی, اور اس لیے کہ قواعد اور اصول کو جمع کرنے کے لحاظ سے وہ اکثر تھی, یعنی دوسروں سے زیادہ اس میں قواعد اور اصول جمع کیے گئے تھے. ان 3 وجہوں سے وہ نفع کے لحاظ سے عظیم تھی. مگر پھر کیا ضرورت پیش آئی آپ کو؟ پھر کیا ضرورت پیش آئی؟ ایسی تھی تو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ وَلَكِنْ كَانَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ غَيْرَ مَصُونٍ أي غَيْرَ مَحْفُوظٍ عَنِ الْحَشْوِ, مگر تیسری قسم حشو سے محفوظ نہیں تھی. کس سے محفوظ نہیں تھی؟ حشو سے محفوظ نہیں تھی. حشو کس کو کہتے ہیں؟ کمی کو نہیں. وَهُوَ الزَّائِدُ الْمُسْتَغْنَى عَنْهُ, وہ زائد ہے جس کی ضرورت نہ ہو. وَهُوَ الزَّائِدُ الْمُسْتَغْنَى عَنْهُ, وہ زائد جس کی ضرورت نہ ہو, جس کی ضرورت نہ ہو اس زائد کو حشو کہتے ہیں. وَالتَّطْوِيلِ, اور تطویل سے محفوظ نہیں تھی. غیر مسون عن الحشو والتطویل, اور تطویل سے, دیکھیے یہ بلاغت میں بہت ضروری ہے ایک کلام کے بلیغ ہونے کے لیے کہ اس میں حشو نہ ہو, اس میں تطویل نہ ہو. حشو اور تطویل نہ ہو. تو حشو کس کو بولتے ہیں؟ وہ زائد جس کی ضرورت نہ ہو, اور تطویل وہ زائد ہے جو اصل مراد پر بغیر کسی فائدے کے زائد کر دیا گیا ہو. اصل مراد پر بغیر کسی فائدے کے زائد کر دیا گیا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تطویل کہتے ہیں. تطویل وہ زائد ہے جو اصل مراد پر بغیر فائدے کے زائد کر دیا گیا, وہ تطویل کہلاتا ہے. وَسَتَعْرِفُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي بَحْثِ الْإِطْنَابِ, اتناب کی بحث میں آپ ان کے درمیان فرق مکمل طور سے یعنی مثالوں سے سمجھیں گے, اچھی طرح سے سمجھایا جائے گا. کہاں پہ؟ اتناب. اور یہ اتناب ہے کہاں پتہ ہے؟ آخری باب ہے, اس میں 8 باب آئیں گے. علم المعانی کے 8 باب ہوں گے, ان 8 بابوں میں سب سے آخری باب ہے اتناب. ایجاز, اتناب اور مساوات, 3 چیزیں ہوتی ہیں, ایجاز, اتناب اور مساوات. خیر, والتعقیدی, اور تعقید بھی تھی اس میں. ادھر تو کہہ رہے تھے یہ سب خوبیاں تھی, اور اب یہ خامیاں بھی سب بتا رہے ہیں. اس میں حشو بھی تھا, اس میں تطویل بھی تھی, اور اس میں تعقید بھی تھی. تعقید کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ كَوْنُ الْكَلَامِ مُغْلَقًا لَا يَظْهَرُ مَعْنَاهُ بِسُهُولَةٍ, کلام کا اس طور سے مغلق ہونا کہ اس کا معنی آسانی سے واضح اور ظاہر نہ ہو. وَهُوَ كَوْنُ الْكَلَامِ مُغْلَقًا, تعقید کہتے ہیں کلام کا اس طور سے مغلق ہونا کہ اس کا معنی آسانی سے ظاہر نہ ہو, واضح نہ ہو, سمجھ میں نہ, سننے والے کو سمجھ میں نہ آئے, پڑھنے والے کو سمجھ میں نہ آئے, اس کو مشقت کرنی پڑے, سمجھنے میں مشقت کرنی پڑے, تو یہ تعقید ہے. قابلاً للاختصار, قابلاً اختصار کے قابل تھی. اب یہ کہہ رہے ہیں تفتدنی خبر بعد خبر, یہ جو قابلاً آیا نا یہ خبر کے بعد دوسری خبر ہے. ای کان قابلاً, پیچھے ہے نا کان غیر مسون, ولیکن کان القسم الثالث غیر مسون, تو اس کانا کی پہلی خبر تو تھی غیر مسون, اور دوسری ہے قابلاً. قابلاً للاختصار, اس میں تطویل ہونے کی وجہ سے اختصار کے قابل تھی. قابلاً للاختصار لما فیہ من التطویل, اس میں تطویل ہونے کی وجہ سے, یہ من التطویل اس ما فیہ میں ما کا بیان ہے, لما فیہ من التطویل, اس میں تطویل ہونے کی وجہ سے اختصار کے قابل تھی. مفتقراً ای محتاجاً الی الایضاح, ایضاح کی محتاج تھی. کیوں؟ لما فیہ من التعقید, اس لیے کہ اس میں تعقید پائی جاتی تھی, تعقید ہونے کی وجہ سے ایضاح کی محتاج تھی. والی التجرید, اور تجرید کی بھی محتاج تھی. کیوں؟ لما فیہ من الحشو, اس لیے کہ اس میں حشو تھا, اس میں حشو ہونے کی وجہ سے تجرید کی محتاج تھی. تو اب ہم نے جو کام کیا ہے, یعنی یہ جو ماتن محمد بن عبد الرحمن القزوینی یہ کہہ رہے ہیں, ہم نے جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے, اختصار کیا اس کا, تیسری قسم کا اختصار کیا ہے, اور ایضاح وضاحت کی ہے, توضیح کی ہے, اور تجرید کی ہے. اختصار کیا ہے, اس میں تطویل تھی اس وجہ سے, اور توضیح کی ہے اس میں تاقید تھی اس وجہ سے, اور تجرید کی ہے اس میں حشو تھا اس وجہ سے.
یعنی جو زائد عبارتیں، وہ زائد جن کی ضرورت نہیں تھی، ایسی عبارتیں ہم نے ہٹا دی۔ اصل مراد پر بغیر کسی فائدے کے کوئی زائد عبارت بڑھا دی گئی، تطویل تھا تو اس کو بھی، اور کہیں کی تاکید تھی، بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی تو ہم نے اس کو ذرا واضح کر دیا ہے۔ الفت، یہ اس لما کا جواب آیا جو پچھلے صفحے پر آیا نا، 2 صفحے کے پیچھے رہ گیا۔ لما کان، کیا لما کان علم البلاغت وعلم توابعها من اجل العلوم، یہ جو لما آیا ہے نا 2 وجہیں بیان کیے۔ کیا؟ نمبر 1، علم بلاغت اور علم توابعی بلاغت تمام علوم میں اجل اور دقیق تھا، ٹھیک ہے، اور علم بلاغت کی تمام مشہور کتابوں میں سب سے بہترین، نفع کے لحاظ سے عظیم ترین کتاب تھی مفتاح العلوم کی تیسری قسم جو علم بلاغت میں لکھی گئی ہے۔ جب یہ بات تھی تو میں نے الفتو، تو میں نے یہ لما کا جواب ہے، جواب لما، شارح بیچ میں کہہ رہے ہیں یہ لما کا جواب ہے۔ الفتو مختصراً، میں نے ایک مختصر رسالہ ترتیب دیا۔ یہ اس مختصر سے مراد مختصر المعانی نہیں ہے، سمجھے نا؟ بہت سے سوچ لیتے کہ مختصر، میں پڑھاتا رہا ہوں برسوں سے، تو طلبہ کو اس میں یہ بہت ہوتی تھا، یہ آگے 2-3 جگہ اور بھی آتا ہے لفظ یہی المختصر، تو اس سے مختصر سے مراد تو مختصر المعانی، طلبہ سے پوچھو مختصر سے مراد مختصر المعانی، جبکہ یہ تو متن میں آ رہا ہے، یہ تو کس میں آ رہا ہے؟ متن میں آ رہا ہے، اور شرح تو بعد میں وجود میں آتی ہے، برسوں کے بعد میں۔ الفتو مختصراً، تو میں نے ایک مختصر کتابچہ تالیف کیا، یتضمن ما فیہ فی القسم الثالث من القواعد، جو اس کے یعنی تیسری قسم کے قواعد کو متضمن ہے۔ یتضمن ما فیہ، ان کو متضمن ہے جو اس میں، یعنی ان قواعد کو متضمن ہے جو اس میں، یعنی تیسری قسم ہے۔ قواعد کس کو کہتے ہیں؟ جمع قاعدۃ، قواعد قاعدۃ کی جمع ہے، اور قاعدۃ کس کو کہتے ہیں؟ وَهِيَ حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَنطَبِقُ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ لِيُتَعَرَّفَ أَحْكَامُهَا مِنْهُ، وہ ایک ایسا حکم کلی ہے جو اپنی تمام جزیات پر منطبق ہو جائے تاکہ اس حکم کلی سے جزیات کے احکام معلوم ہو جائے۔ جیسے ہمارا کہنا کل حکم مع منکر یجب توکیدہ، کل فاعل مرفوع، ہے نا؟ پانی آیا تو تیمم باطل ہو گیا، یہ قواعد کلیہ فقہ کا، تو پانی آتے ہی تیمم باطل، ہے نا؟ تو ایسے ہی نحو کا قاعدہ کلیہ کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع کرتا ہے۔ ایسے ہی علم بلاغت کا، علم معانی کا یہ قاعدہ ہے کہ ہر وہ حکم جو منکر کے ساتھ ہو، یعنی منکر سے آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کو بات کو مضبوط کرنا پڑے گا، یجب توکیدہ، تو اس کی تاکید لانا واجب ہے۔ وَيَشْتَمِلُ عَلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَمْثِلَةِ، اور ضرورت کی تمام مثالوں پر مشتمل ہے، جو مشتمل ہو۔ میں نے ایک ایسا کتابچہ تالیف کیا جو تیسری قسم کے تمام قواعد کو متضمن ہو اور ضرورت کی مثالوں پر اور شواہد پر مشتمل ہو۔ وَيَشْتَمِلُ عَلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَمْثِلَةِ وَالشَّوَاهِدِ، اور ضرورت کی مثالوں اور شواہد پر مشتمل ہو۔ امثلہ اور شواہد میں کیا فرق ہے، یہ شارح نے بیان کیا۔ امثلہ کس کو کہتے ہیں اور شواہد کس کو کہتے ہیں، یہ فرق یہاں بیان کر دیا، تو آپ سمجھیں اس کو اچھی طرح سے، شاید نہ سمجھاؤ پہلے۔ وہ جزئیات جو قاعدے کو واضح کرنے کے لیے آتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ مثال۔ وہ مثال ہم کہیں کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوا کرتا ہے، اس کے بعد میں ہم کہیں جیسے ضرب زید، میں زید مرفوع ہے، تو یہ مثال ہے، یہ کیا ہے؟ مثال ہے۔ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، یہ تو ایک قاعدہ ہوا۔ یہ قاعدہ آپ نے ثابت کہاں سے کیا؟ تب ہم کہیں گے کہ دیکھیں قرآن کریم میں فاعل جہاں جہاں آیا ہے تو مرفوع ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فاعل جہاں جہاں آیا ہے مرفوع ہے، امرؤ القیس کے یا نابغہ کے اشعار میں جہاں کہیں بھی فاعل آیا ہے تو مرفوع ہے، یہ شاہد ہوگا، اس سے قاعدہ ثابت ہوتا ہے، ان سے قاعدہ ثابت ہوگا۔ تو وہ جزیات جو قواعد کو واضح کرنے کے لیے ذکر کی جائیں وہ تو امثلہ ہیں، والشواہد وہ جزیات ہیں جو قواعد کو ثابت کرنے کے لیے ذکر کی جاتی ہیں، وہی الجزئیات المذکورۃ لإثبات القواعد، وہ جزیات ہیں جو قواعد کو ثابت کرنے کے لیے ذکر کی جاتی ہیں، فہی اخص من الامثلہ، لہذا یہ امثلہ سے اخص ہے۔ کون؟ شواہد، شاہد اخص جو بھی ہوگا اس میں شرط زیادہ ہوں گی، کیا ہوں گی؟ شرطیں زیادہ ہوں گی، اخص میں اعم کے مقابلے میں شرطیں زیادہ ہوں گی،
ہے نا. جو خصوصی ہوتے ہیں ان میں کچھ شرطیں زیادہ، عمومی ہوتے ہیں، بہرحال ان میں کوئی شرط نہیں دیکھی جاتی، یہی کافی ہوتا ہے کہ وہ عمومی ہے. اور خصوصی ہے تو اس کے لیے شرط ہونی چاہیے کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ وہ ہیں، ایسے ہیں، یہ فلاں عہدے پر ہیں اس لیے خصوصی ہو گئے، یہ فلاں مدرسے کے معتمی میں اس لیے خصوصی ہو گئے، یہ ناظم تعلیمات ہے اس لیے خصوصی ہو گئے، یہ یوں ہے اس لیے خصوصی ہو گئے، ہے نا. اخص میں شرائط زیادہ ہوں گی. تو شاہد جو ہوگا مثلا یہ بلاغت کے قواعد کو ثابت کرنے کے لیے یا نحو صرف وغیرہ وغیرہ کے قواعد کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ قرآن، حدیث یا زمانہ جاہلیت یا جو اولین دور کے شعراء ہیں ان کے کلام یا اولین دور کے خطبہ ان کے کلام سے رجوع کرنا پڑے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہاں سے زبان کے قواعد ثابت ہوں گی تو وہ شاہد ہوتا ہے. جو بھی شاہد ہوگا وہ مثال ضرور ہوگا، جو بھی شاہد ہوگا وہ مثال بن جائے گا، جو بھی شاہد ہوگا، مگر جو بھی مثال ہوگی وہ شاہد نہیں بنے گی. مثال تو آپ بھی بنا سکتے، میں بھی بنا سکتا ہوں، مگر آپ کے اور میری بنائی ہوئی مثال شاہد نہیں ہو سکتی. شاہد تو قرآن کریم سے بنے گی، حدیث سے یا زمانہ جاہلیت کے شعراء کے کلام سے ہی شاہد پیش کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو بس کرتے ہیں اسی پر.